Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 520, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. ٹھیک ہو جاوے کبھی کبھی بیٹھ جائیں تو عمر بڑی ہو گئی نبی صاحب کی تو زمین کے اوپر بیٹھ کے کھڑا ہونا گھٹنوں میں تکلیف ہوتی تھی تو ایک کرسی کی طرح کا ممبر رکھ دیا چپ بنائے 4-5 اور یہ ممبر بن گیا اس کے اوپر نبی صاحب بیٹھ جاویں اور پھر کھڑے ہو جاویں اور ہاتھ میں لکڑی رکھیں مطلب ٹیکا لینے کی بات تھی کھڑے کھڑے تھک جاویں ہاتھ میں لکڑی کا ٹیکا رکھتے تھے اور جب ہی بولتے بولتے ہانپ جاویں تو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے 2 منٹ کے لیے پھر کھڑے ہو کے واز کرتے تھے بات کیا تھی عمر بڑی ہو گئی کمزور ہو گئے تو ایسا کرنے لگے آج کسی مسجد میں جاؤ 20 برس کا کوئی ملا ہوگا جوان ہٹا کٹا اس کے ہاتھ میں بھی لکڑی ہے کیونکہ نبی صاحب لکڑی رکھتے تھے مگر نبی صاحب بڑھاپے کی کمزوری کے کارن سے ویکنس کے کارن کے ضعیف ہو گئے تھے اس کے لیے رکھتے تھے مگر یہ تو ہٹا کٹا 20 برس کا جوان مولوی پھر بھی لکڑی ہاتھ میں ہے اور واز کرتے کرتے آدھے بیچ میں بیٹھ جائے گا کیونکہ نبی صاحب بھی بیٹھتے تھے ان کو دم چڑھتا تھا اس لیے بیٹھتے تھے تو لوگوں نے نبیوں کے پیچھے نبیوں کی سکھامن کی اسپرٹ نہ لی لیکن آنکھ بند کر کے جو وہ کرتے تھے خود بھی کرنے لگے سمجھے بغیر کہ کیوں کیا جاتا تھا اس کارن سے ہر ایک نبی کے بعد اس کی موت کے بعد لوگوں نے جدے مذہب بنا ڈالے ایک نبی جب گزر جاوے تو سچے لوگ جو تھے وہ نبی کے پیچھے آنے والے دوسرے نبی کو فالو کرتے تھے جس طرح ہم امام کے پیچھے امام کو فالو کرتے ہیں مگر بہت سے لوگ اپنے یا تو مرضی سے یا کوئی بڑائی کے کارن سے یا اس کے اندر ان کا کوئی سوارتھ ہو گئے اس نظر سے وہ الگ الگ ہو جاتے تھے اور ہر ایک نبی کی وفات کے پیچھے موت کے پیچھے لوگوں میں گروپ پڑ گئے ان کی امت جدا جدا ہو گئی اس طرح دنیا میں ہزاروں مذہب ہو گئے لیکن سچ پوچھو تو سب نبیوں کا ایک ہی مذہب تھا ہر ایک نبی کو خدا نے جو مذہب دیا یہ تمام کے تمام نبی ایک ہی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ بھلے جدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کے یہ نبی آئے ان میں سے 114 رسول ہوئے اور 114 دنیا کے اندر خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں آئیں ہم لوگ چھوٹی عمر سے سنتے آئے کہ بھئی 4 کتابیں ہیں مشنری صاحب یہ آپ نے 114 کہاں سے بنا ڈالی سچ بات ہے میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ 200-400 چوپڑیاں پڑھو گے آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 برس کی میری اسٹڈی کے بعد آپ کو یہ سب چیزیں مل رہی ہیں آدم علیہ السلام کے اوپر خدا نے کوئی بھی چوپڑی نہیں دی آدم کو کوئی چوپڑی نہیں دی لیکن زبان کا علم دیا پھر بھی ہم آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نبی مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو نور بخشا اور ہم آدم کو امام بھی مانتے ہیں کیونکہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا یہ بھلا فرشتے اور آدم کے سجدے کی جو فلسفی ہے وہ کیا بات ہے میں آج آپ کو اس کی بھی بات بتاؤں جیسے گئی کل کے میرا سارا لیکچر سب آدمی نہیں سمجھ سکے آج کا بھی لیکچر شاید سب آدمی نہیں سمجھ سکے یا کمپلیٹ نہیں سمجھ سکے لیکن میں ابھی کھڑا ہوا ہوں کہ میں آپ کو اپنے مذہب کا ایسنس بتاؤں پھر جب آپ اسٹڈی کرو گے تو آپ بہت سی چیزیں سمجھ بھی جاؤ گے خدا نے آدم کو بنایا اس کے بعد آدم کو علم سکھایا یہ جب علم سکھایا تو اس کے پہلے
اللہ کا اور فرشتوں کا آپس میں ڈائیلاگ چلتا ہے. اللہ اور فرشتوں کے بیچ میں گفتگو ہوئی. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا کے اوپر اپنا ایک خلیفہ اسسٹنٹ کی وائس روئے میں بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا یہ ڈائیلاگ قرآن میں ہے. فرشتوں نے کہا عرض کی اے مولا کیا ہم تیری فرمان برداری نہیں کرتے کہ تو ہم کو چھوڑ کر زمین کے اوپر اپنا ایک وائسرو بنانا چاہتا ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی خامی ہے؟ ہماری کوئی بھول ہے؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی میں جو ایک کھیل بنانے والا ہوں تم وہ کھیل کو نہیں سمجھتے. تو انہوں نے کہا آمین. اللہ نے کہا اچھا بتاؤ. تو آدم کو بلایا اور فرشتوں کو پوچھا بتاؤ تو بھلا یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو ان کے نام کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سورج، چاند، ستارے، یا ان کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے؟ فرشتوں کو پوچھا بتاؤ یہ سب کیوں ہوا، یہ سرشٹی کیا ہے؟ تو بیچارے چپ ہو گئے. انہوں نے بولا اے خدایا تو نے ہم کو یہ سکھایا نہیں، اس کے لیے ہم نہیں جانتے. آدم کو کہا اچھا تو بتا تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ تو آدم کو تو سکھایا ہوا تھا، علم دیا تھا، نور دیا تھا اپنا. آدم کو علم کا پتہ تھا. اس نے کہا کہ یا اللہ یا مولا یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے. فرشتوں کی طرف دیکھ کے اللہ نے کہا سنا یہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، ابھی اس کو سجدہ کرو. تو سب لوگوں نے سجدہ کیا لیکن ایک کھڑا رہا. کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہتا ہے کہ تو نے اس کو تو مٹی میں سے بنایا. مٹی ہلکی چیز ہے، ہلکی یعنی نیچی چیز ہے. میں آگ میں سے بنا ہوں. یہ جو فرشتہ تھا کہ جس نے خدا کی نافرمانی کی، اس کا نام تھا عزازیل، اور یہ جن کا بیٹا تھا، آگ میں سے نکلا ہوا. جس طرح پانی کی مخلوقات ہے جیسے کہ مچھلی وغیرہ، اور جس طرح مٹی کی مخلوقات ہے جیسے کہ جانور اور انسان، اس طرح آگ میں سے خدا نے جنات بنائے ہیں. اور اسی طرح سے خدا نے نور میں سے فرشتے بنائے ہیں. اور ہوا کے اندر سے جنتو بنائے ہیں جن کو ہم جرمز اور بیکٹیریا کہتے ہیں. ہم کو آنکھوں سے دکھتے نہیں. یہ جرمز اور بیکٹیریا ہوا میں سے بنے. خدا نے ہر ایک سبسٹنس میں سے مخلوقات بنائی. تو یہ فرشتہ جو تھا عزازیل جن کا بیٹا تھا، اور اس نے عبادت کر کے لاکھوں برس کے بعد پیر صدر جی نے کہا 18 لاکھ برس اس نے عبادت کی. 18 لاکھ برس، اور وہ فرشتوں کے درجے پہ پہنچا، بلکہ فرشتوں کا استاد بنا. اس کو یہ ڈیوٹی ملی کہ تم فرشتوں کو سکھاؤ. جب اس نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں میرا فرمان نہیں مانا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو نے مجھ کو یہ کہا تھا کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا. ہاں میں نے کہا تھا، بس اس لیے میں نے تیرے سوا اس کو سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی تو میرا حکم ہے نا، کہ ہاں تیرا حکم ضرور ہے مگر یہ مٹی میں سے نکلا ہے، میں آگ میں سے ہوں، میں اونچا ہوں، یہ نیچا ہے. اللہ نے فرمایا اونچ نیچ کی بات نہیں، بات تو یہ ہے کہ یہ میرا حکم ہے. تو اس نے کہا، اس کو ایکچولی حسد ہوا. عزازیل کے پاس علم بہت تھا، اب علم اس کے پاس جب آیا تو اس کو حسد ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ یا اللہ تیرے سوا میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا.
جب اس نے ضد کی تو خدا تعالیٰ نے اس کی عبادت جلا ڈالی. کہا کہ تو نے نافرمانی کی، میرا دروہی بنا، میرا دشمن بنا، میرا سامنا کیا تو نے، اس لیے تمہاری عبادت ختم، ران دی گئی. تم آج سے شیطان، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کو نکال دیا. یہ سٹوری لگ بھگ اونچی نیچے شبدوں کے ساتھ سب مذہب والے مانتے ہیں کہ شیطان ہے، فرشتے ہیں اور جنات بھی ہیں، آدم بھی ہے. یہ سجدہ کرنے کی سٹوری کرسچنوں میں نہیں، مگر اسلام نے اس طرح کی سٹوری قرآن پاک میں فرمائی ہے. فرشتوں کی مخلوقات ہے. تمام فرشتوں نے آدم کو جب خدا نے اپنا نور دیا تو سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. کیا مطلب اس کا؟ فلسفی کیا ہے کہ خدا کی جتنی بھی سرشتی اور کریشن ہے، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے آدھین ہونا، اپنے آپ کو دے دینا، سبمٹ کرنا. تو جب فرشتوں نے نبی آدم کے سامنے سجدہ کیا، اس نور کے کارن سے سجدہ کیا، اس علم کے کارن سے سجدہ کیا، اس بڑائی کے کارن سے سجدہ کیا کہ جو اس کو بخشی گئی، اس لیے سب فرشتے، ساری سرشتی، ساری خدائی میں جتنی بھی نیچرل فورسز ہیں، فرشتے یعنی نیچرل فورسز، ہوا، پانی، آگ اور اس قسم کی اور تمام شکتیاں جس کو ہم فورسز آف نیچر کہتے ہیں، اس کا نام فرشتے ہیں. یعنی تمام نیچرل شکتیاں اس نور کے سامنے سجدہ کرتی ہیں. یہ امامت کا نور ہے. اس لیے ہم اپنی دعا میں پڑھتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ، ہر ایک شے، عربی زبان میں شے کہتے ہیں وستو کو، اور ورڈ جو کل آ گیا اس کے اندر پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب آ گیا. یعنی وہ چیزیں کہ جو بھوت کاળ میں ہو گئی، وہ چیزیں جو بھی ورتمان کاળ میں ہیں، اور وہ چیزیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں اور سامنے نہیں، اور آنے والی تمام شکتیاں، چیزیں، اس کو کہا گیا وَكُلُّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. حضر امام کے اندر یہ تمام چیزیں گھیرائی گئی ہیں. احسینہ کا مطلب کسی چیز کو ایسا پکڑ کے گھیرا ڈال دیا جاوے، چاروں طرف سے اس کو پکڑ لیا جاوے، انسرکل کر لیا جاوے. اس کو عربی میں کہتے ہیں احسینہ، حصار کر لینا، چاروں طرف سے اس کو باندھ لینا. ہر ایک چیز، جتنی بھی وستویں آج تلک پیدا ہوئی یا ہوئیں گی، وہ سب کی سب حضر امام کے ہاتھوں سے یا اس کے اندر باندھی ہوئی ہیں. مطلب اس کا مطلب سینس یہ ہے کہ تمام چیزوں کا کنٹرول حضر امام کے پاس ہے، تمام چیزوں کا علم حضر امام کے اندر ہے. یہ آیت بہت کام کی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین کی آیت ہے یہ چیز. نبی آدم کو جب امامت ملی اس وقت فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو. تو فرشتوں کا مطلب نیچر کی طاقتیں، نیچرل فورسز، قدرت کی شکتیاں جتنی ہیں وہ سب کی سب آدم کے سامنے جھک گئیں، یعنی آدھین ہو گئیں. وہاں سے امامت اور نبوت ساتھ ساتھ چلی انسانیت کے اندر، وگرنہ امامت کا نور اس کے پہلے بھی تھا. میں کل آپ کو بول گیا کہ مچ، کچ، ورا، نرسی، وامن، پرسی رام، رام، کرشن، بدھ اور علی، یہ جو 10 سٹیجز ہیں انسان کی ایوولوشن کے اندر، اس کے اندر 10 مولا کے وہ ٹاپ گریڈ کے سٹیج کے اوتار ہوئے. اس اوتار کو ایک ویکتی کے حساب سے بھی ہم مانتے ہیں، جیسا کہ مولا علی. لیکن آج حاضر امام بھی مولا علی ہے، مولانا سلطان محمد کا بھی مولا علی تھے، جتنے امام تھے سب کے سب مولا علی تھے. اسی طرح رام، مولانا رام جو تھے
وہ ایک ویکتی بھی تھے، مگر مولانا رام سے لے کے مولانا کرشن تلک جتنے بھی امام یا پاتر ہوئے وہ سب کے سب مولانا رام تھے۔ تو یہ سٹیجز ہیں ایوولوشن کے۔ 1,24,000 نبی جو دنیا میں آئے، ہر ایک نبی کے ساتھ امامت کا نور تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی نبی میں امامت کا نور بھی تھا، نبوت کا نور بھی تھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک نبی جدا تھا اور امامت کا نور جدا تھا۔ ایسا بھی ہوا، جیسے کہ ہمارے اماموں کے اندر بھی ہوا، لیکن امامت کا نور اس زمانے سے ہمیشہ سے چلا آیا۔ نبی آدم سے نبوت چلی اور 1,24,000 نبی بنے۔ تو نبی آدم سے لے کے جب حضرت موسیٰ آئے، موسیٰ اور حضرت آدم کے بیچ میں ہزاروں سال نکل گئے۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کدھر بھی ملتا نہیں، مگر پیر صدر دین نے اس کا ٹائم ٹیبل ہم کو بتایا۔ میں نے دنیا کی بہت سی کتابیں دیکھی کہ پیر صدر دین کے ساتھ ملتا کوئی ٹائم ٹیبل ملے کدھر سے، مجھے کدھر سے نہیں ملا۔ شاید ہوئے تو میرے ہاتھ میں نہیں آیا، کیونکہ کچھ میرے پاس سب علم نہیں۔ جتنا میں حاصل کر سکا مجھ کو کہیں بھی وہ ٹائم ٹیبل نہ ملا۔ پیر صدر دین کا کبھی میں حساب لینے جاؤں تو آدم علیہ السلام سے لے کے، یعنی نبی آدم جو پہلے نبی ہوئے، وہ نبی جس کو ہم آدم نبی کہتے ہیں، ابو البشر نہیں، پہلا انسان نہیں، کیونکہ اس کے پاس امامت کا نور تھا، نبوت تو اس کے بہت بعد ظاہر ہوئی۔ آدم ابو البشر کو، کہ جس سے انسان چلے، آدمی پیدا ہوئے، اس کو 22.5 لاکھ برس ہوئے، اور ان کے بعد بھی بہت سے ایسے نبی بھی تھے، امام بھی تھے، لیکن وہ آدم کہ جس کو ہم تمام نبیوں کا سردار جس طرح رسول کو مانتے ہیں اور پہلا نبی مانتے ہیں، وہ نبی اور وہ آدم جدا تھے۔ اور یہ آدم کہ جس کو لگ بھگ 7,000 برس ہوئے ہیں، جو شیش نبی کے باپ تھے، یہ آدم جدا ہیں۔ خود قرآن پاک کے اندر اسٹڈی کرنے سے بھی ہم کو 3-4 آدموں کا پتہ لگتا ہے۔ جب یہ ریسرچ کی جاتی ہے تو انسان کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں، جیسا کہ معراج۔ ہم لوگ آج تک ایسا ہی مانتے چلے آتے ہیں کہ نبی صاحب ایک دفعہ معراج پہ گئے، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 3 دفعہ نبی محمد کو معراج ہوئی۔ یہ ریسرچ کی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اس طرح سے آدم بھی کوئی ایک نہیں رہے، اور شیش نبی کے جو باپ آدم تھے، قرآن نے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ یہ پہلے آدم تھے یا یہ پہلے نبی تھے، کچھ ذکر نہیں۔ اور پھر صدر دین کی جو فلسفی یا تھیوری یا پھر صدر دین کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ 9واں اوتار جس کو ہم بدھ اوتار کہتے ہیں، گوتم بدھ نہیں، گوتم بدھ کو 2,500 برس ہوئے ہیں، 2500، جس کو بدھسٹ لوگ مانتے ہیں، اس کو بھی ہم نبی قبول کرتے ہیں۔ لیکن بدھا اوتار، 9واں بدھ اوتار کو 7,000 برس ہوئے ہیں۔ بدھ نہ شیش، یہ بدھ آدم تھے، شیش کے باپ، اور ان کے پاس نبوت تھی، لیکن وہ پہلے نبی نہیں تھے، وہ پہلے نبی نہیں تھے، اور شیش نبی دوسرے نبی نہیں تھے، اس کے پہلے بہت سے آدم ہو چکے۔ وہ ابو البشر کہ جس سے انسان چلا، اس کے بعد جب ایک اور آدم پیدا ہوا جس کو نور دیا گیا امامت کا، وہ آدم پہلے آدم تھے، ان کے پاس پہلے نبوت تھی اور اس کے بعد ان کو امامت ملی۔ جیسے ابراہیم نبی کے پاس پہلے نبوت بھی تھی، بعد میں ان کو امامت ملی۔ جیسے علی شاہ ماں باپ کے پاس پہلے پیری جوما تھا، بعد میں ان کو امامت ملی۔ تو اس طرح 1,24,000 نبی ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام یعنی شیش کے باپ سے لے کے
حضرت موسیٰ علیہ السلام تلک لگ بھگ 3500 سال ہوتے ہیں. یہ 3500 برس کے اندر جتنے خدا کی طرف سے کتابیں اتری اور وہ سب کی سب کتابوں کو حضرت موسیٰ کو جو تورات دی اس کے اندر خدا نے مکس کر کے ایک چوپڑی بنا دی. یعنی 70 چوپڑیاں تورات سے پہلے ہوئی، وہ سب 70 چوپڑیوں کا ایسنس تورات میں رکھ دیا. جو کچھ 70 چوپڑیوں میں تھا خدا کی کتابوں میں وہ سب کچھ تورات میں آ گیا. تو تورات پہلی کمپلیٹ چوپڑی ہوئی. تورات کے بعد زبور جو حضرت سلیمان نبی کو ملی، داؤد نبی کو ملی. داؤد نبی سلیمان نبی کے باپ تھے. موسیٰ علیہ السلام سے لے کے داؤد نبی تلک آسرے 800 برس کا جو ٹائم نکلتا ہے، اس کے درمیان جدے جدے نبیوں کو خدا کی طرف سے اور صحیفے اترے، اور وہ تمام جتنی بھی چوپڑیاں ہوئیں ان تمام چوپڑیوں کو ملا کے تو زبور کے اندر سب کچھ شامل کر دیا. تو بڑی کتاب پہلی جس کے اندر اس کے پہلی چوپڑیوں کا ایسنس تھا تورات. تورات کے بعد چھوٹی چھوٹی چوپڑیوں کا ایسنس سارا کمپلیٹ ملا کے تو ایک کمپلیٹ ایڈیشن زبور ہوا. اور زبور کے بعد انجیل کے بیچ میں اور بھی چوپڑیاں نکلیں. ان تمام چوپڑیوں کا پھر خلاصہ اور ایک کمپلیٹ بک بنا کے انجیل ہوئی. اس طرح سے انجیل کے بعد کوئی بھی چوپڑی نہ آئی، وہ صرف قرآن پاک آئی. یعنی وہ 3 کتابوں میں 113 چوپڑیوں کا کمپلیٹ خلاصہ تھا. اور قرآن شریف کے اندر سب کی سب 114 اور یہ 3 بڑی کتابوں کو ملا کے کمپلیٹ علم قرآن شریف کے اندر آ گیا. اور نبی نے اس کے 114 چیپٹر بنائے. 114 رسولوں کے نام پر یا 114 چوپڑیوں کے حساب سے قرآن کے اندر 114 چیپٹرز بنے. جتنی بھی 114 چوپڑیاں ہوئیں وہ سب کی سب کا خلاصہ قرآن شریف میں موجود ہے. تورات کا ذکر بھی ہے، زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، اس کے پہلے صحیفوں کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خلاصہ دیا ہے. تو یہ کمپلیٹ کتاب ہو گئی. مگر ہم کو 4 بڑی چوپڑیوں کے نام یاد ہیں. تورات جس کو تورات بھی کہتے ہیں، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بائبل کا. زبور جو داؤد نبی کے اوپر اتری، انجیل جو جیسس کے اوپر اتری، اور قرآن جو محمد کے اوپر اترا. یہ 4 کتابیں 60,000 برس کے اندر آئیں. لیکن پیر صدر الدین نے کہا کہ صرف یہی نہیں مگر اس کے پہلے تو 4 وید بھی ہو گئے ہیں، اور ہر ایک 2 وید کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی چوپڑیاں اترتی آئیں. وہ 4 وید الگ ہیں، یہ 4 کتابیں الگ ہیں. یہ ماڈرن زمانے کی ہیں جو آج کے کل یگ کے اندر شامل ہوتی ہیں. پہلے 3 یگ کی بات نکل گئی. پیر صدر الدین نے جو ریسرچ کی یا پیر صدر الدین نے جو اپنی انسپریشن اور نورانی طاقت سے جو گنان ہم کو دیا، میں کہتا ہوں وہ امیزنگ ہے، ونڈرفل ہے. دنیا ابھی تک اس ذرے کے اوپر نہیں پہنچ سکی کہ ہمارے پیروں کی کمپلیٹ فلسفی کو سمجھ سکیں. مگر نقشل کے اندر آج میں آپ کو یہ چیزیں دے رہا ہوں. 2 4 5 برس کے بعد کبھی یہ ٹیپ واپس بجاؤ گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں جو دنیا میں یہ 2 5 10 برس میں ہو چکی ہوں گی، آپ کو خیال آئیں گے کہ ہاں ہمارے پیروں نے یہ کچھ فرمایا ہوا ہے. ان تمام نبیوں کے ساتھ امامت کا نور تھا. چلے نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور نبوت بند ہو گئی. نبوت بند ہو گئی. لیکن ہم اسماعیلی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا جو ایکشن تھا یا نبوت جو فرنٹ میں تھی وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. نبوت مٹ نہیں گئی. اگر نبوت مٹ جاوے تو یہ دنیا کیسے چلے؟ آج کی دنیا کے اندر تو نبی کی بڑی ضرورت ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی محمد شیلے نبی تھے.
اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. مگر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پیروں کے اندر جیسے کہ پیر صدگر نور یا پیر شمس ہیں یا پیر صدر دین ہیں یا پیر حسن کبیر دین ہیں، جو پٹھیوں کے پیر ہیں، اسی کے اندر نبوت کا نور ہے. یہ نبوت کا نور ہے مگر نبی نہیں. کیوں بھلا ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کے بعد امامت چلی، اور امامت کا نور اس کے پہلے بھی تھا. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ آدم سے لے کے نبی محمد تلک نبی فرنٹ میں رہتا تھا اور امامت کا نور بیک گراؤنڈ میں پیچھے رہتا تھا. ابھی نبوت بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، امامت فرنٹ میں آ گئی. یہ الٹ پلٹ کیوں ہوا؟ جب دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا شروع میں اس کو کچھ آتا نہیں تھا. سنی مذہب کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں سے نکل کے دنیا میں آئے تو ایک فرشتے نے آ کے ان کو کھیتی کرنا سکھایا کہ کھیتر کرو اور اس طرح سے اناج پیدا کرو. جب یہ حابیل قابیل کی لڑائی ہو گئی اور بھائی نے بھائی کو مار ڈالا تو اس کو کیا کرنا پتا نہیں، اس کی لاش لے کے گھومتا رہا. تو اس نے دیکھا، یہ سنی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے، قصص الانبیاء میں ہے، ایک کاغڑا آیا، کوا ایک مرے ہوئے کوے کو لے کے آیا. یہ اس کو دیکھتا رہا. اس نے کھڈا کھودا اور کوے کو اس کے اندر ڈال کے مٹی ڈال دی. تو اس کو بھی یہ سمجھ آئی، اس نے بھی گھڑا کھود کے کھڈا کھود کے بھائی کی لاش کو اندر ڈال کے قبر بنا دی. یہ سب دنت کتھا ہے. ہم ان باتوں کو نہیں مانتے. ایسی اور بھی کئی باتیں ہیں علم کے اندر. ہمارے مذہب میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، کہیں نہیں. جیسے کہ معراج کے اندر بھی ایک ذکر آتا ہے کہ نبی صاحب معراج کو گئے، جب جاتے تھے تو رستے میں ایک سی ملا. سی نے رستہ روک لیا. تو کیا آسمانوں کا رستہ اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک گھوڑا نکلے؟ سی کو روک لیا. اور غضب تو یہ ہے کہ ایسی باتیں ہماری نور مبین میں بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمارے پیروں کی کوئی کتاب میں یہ چیز نہیں. بہت سی چیزیں غیروں کی ہمارے مذہب میں داخل ہو گئیں. لوگ مانتا کر کے لے آتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر نئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. مذہب کو پیور رکھنا چاہیے. نبی صاحب جبریل کو پوچھتے ہیں میں کیا کروں؟ یعنی نبی صاحب کو پتا نہیں تھا، جبریل کو بہت پتا تھا. حالانکہ نبی صاحب کہتے ہیں کہ جبریل میرے نور کے پیچھے پیدا ہوا، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نبی صاحب کو معلوم نہیں تھا. جبریل نے کہا کوئی چیز دو اس کو. ابھی نبی صاحب نے کیا دیا؟ اپنے ہاتھ میں سے ویٹی نکال کے پھینک دی اور وہ سی ویٹی لے کے چلا گیا. سی ماس کھاوے کہ ویٹی کھاوے، چلو پھر بھی لے کے چلا گیا. پردے میں خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ بات چیت کی. کھانے کا وقت ہوا تو تھالا آیا، ٹرے بھری ہوئی فروٹ کی، کھانے پینے کی. تو نبی صاحب کہتے ہیں یا اللہ میں نے کبھی اکیلا نہیں کھایا. حالانکہ حدیثوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ نبی صاحب نے اکیلا کھایا. چلو پھر مان لو. تو پردے میں سے ہاتھ نکلا. خدا کوئی ایسی عورت تھی کہ برقع پہن کے بیٹھی ہے اور سامنے آنا نہیں چاہتی. چلو پھر بھی ایک ہاتھ نکلا. تو نبی صاحب دیکھتے ہیں یہ ویٹی جو میں نے سی کو دی تھی وہ تو اس کی انگوٹھی میں ہے. یہ اس ناشریوں کی بنائی ہوئی چیزیں علم کے اندر آ گئیں. یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سی خدا تھا، انہوں نے اللہ کو سی بنایا. ہم کہیں کہ بھئی چوتھا اوتار سی کا تھا تو ہمارے اوپر اٹیک کرے، انگلیاں پھیرے، لیکن ان کی کتابوں کے اندر لکھا کہ اللہ سی تھا. نبی صاحب جب معراج سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ انگوٹھی وہی ویٹی مولا علی کے ہاتھ میں تھی. ہاں تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈائریکٹلی علی کو اللہ نہیں کہتے مگر اس طرح سے کر دیا کہ سی اور اللہ اور علی ایک ہی تھے. یہ دھتین کی باتیں ہم لوگ نہیں مانتے. حالانکہ ہماری نور مبین میں ہے، پہلے ایڈیشن کے اندر نور مبین میں یہ بات ہے
مگر ہم اسماعیلی مذہب کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پیروں نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا، کچھ نہیں۔ ہمارے امام نے تو یہ فرمایا کہ نبی صاحب کو جو معراج ہوئی تھی وہ تو عبادت کے اندر خدا اور ان کا آتما نور ایک ہی ہو گیا، یہ ملاپ کی بات تھی معراج کی، یہ کوئی جسمانی چیز نہیں۔ اس طرح اور بھی کئی چیزیں مذہب میں پھر آ جاتی ہیں اور ہر زمانے کے نبی کے بعد یہ باتیں بنتی رہیں، لیکن اسماعیلی مذہب میں آپ کو سچ کہتا ہوں بہت پیور ہے اور ابھی تک پیور ہے۔ یہ بات میں جو آپ کو کہوں کہ پہلے نبی آگے تھے، امام پیچھے چھپ کے رہتے تھے، آج نبوت پیچھے چلی گئی، امام فرنٹ میں آ گیا۔ کیوں بھلا؟ کہ جس وقت دنیا کے اوپر آدمی چلے، ان کی نسل بڑھی، منش جات بڑھنے لگی، تو اس کو ایک جیسے بچہ جنم لے تو اس کو باپ پالے کہ ماں پالے؟ باپ تو بیچارہ بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے، بچے کے لیے 24 گھنٹے ماں ہوتی ہے، 24 گھنٹے ماں اس کو کھلاوے پلاوے سلاوے، اس کو بڑا ہو جاوے تو کپڑا پہننا سکھاوے، اس کو مینر سکھاوے، سب کام ماں کا ہے۔ اپنے نزدیک رکھے، جیسے بڑا ہو گیا، داڑھی مونچھ نکل آئی، جوان ہو گیا، اور اب گھر میں آ کے بیٹھا تو وہی ماں اس کو مینا مارتی، شرم نہیں آتی؟ داڑھی مونچھ والے ہو، گھر بیٹھے ہو، جاؤ دکان کے اوپر باپ کے پاس، بھیج دیتی اس کو باپ کے پاس، کیونکہ ابھی ماں کا کام پورا ہو گیا۔ ناک میں سے سیڈا نکلتا ہے، باپ نہیں بولے گا، باپ تو غصہ کرے گا، سور بدماش اتنا بڑا ہو گیا، داڑھی مونچھ والا، ناک صاف کرنی نہیں آتی۔ یہ کام ماں کا تھا جو اس نے سکھایا چھوٹی عمر میں، اور یہ بھول گیا۔ باپ تو غصہ کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں باپ نہیں جاتا، ماں جاتی ہے۔ باپ اس کو آرڈر کرتا ہے، جا یہ پیسے لے آپ بینک میں ڈال کیا، ابھی بینک میں کیسے جا رہے، سلپ کیسے لکھے، سیکھے اپنے دوستوں سے، کسی اور سے۔ باپ ایسی ڈیٹیلز بہت کم بتا دے۔ بالکل اسی طرح سے جب منش جات دنیا میں پیدا ہوئی، اس کو ماں کی ضرورت پڑی، نبی کی۔ یہ سب مینرز نبیوں نے سکھائے، سیکھ کھاؤ تو ہاتھ رکھو، کپڑے کس طرح پہنو، کھانا کس طرح کھاؤ، سونا کس طرح سے، جاگنا کس طرح سے، بیپار کس طرح سے کرنا، یہ سب نبیوں نے باتیں سکھائیں۔ جھوٹ نہیں بولو، نندا نہیں کرو، ماں نے سکھائیں۔ منش جات میں کلچر، سویلائزیشن چڑھتے چڑھتے ڈیولپ ہوتے ہوتے آج 2 ملین برس کے پیچھے یہ ٹاپ کے اوپر ہم آ گئے ہیں۔ اتنی سائنس، اتنی نالج، لرننگ، یہ سب کچھ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، پروگرس۔ اب انسان کی مینٹل سٹیج ایسی آ گئی کہ اب اس کو ماں کی ضرورت نہیں، باپ کی ضرورت ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوئے، یعنی ابھی ماں بوڑھی ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، ماں پیچھے چلی گئی، باپ فرنٹ میں آ گیا۔ اب امام ہے جو ڈائریکشن دیتا ہے، مگر مائنر ڈیٹیلز میں امام نہیں جاتا۔ منش جات بدل گئی، ڈیولپمنٹ ہو گئی، لیکن آپ کبھی ساری اسماعیلی مذہب کی پرانی ہسٹری دیکھتے رہو اور گنانوں کے اندر دیکھو تو ہر زمانے کے اندر امامت کا نور تھا، نبوت کا نور تھا۔ آج بھی امامت کا نور ہے، نبوت کا نور بھی ہے، لیکن آج امامت کا نور فرنٹ میں ہے، نبوت کا نور بیک گراؤنڈ میں ہے۔ ہم اسماعیلی تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہم کسی نبی کو کوئی بھی طرح کی پولوشن یا کوئی بھی طرح کی بھول، کوئی بھی طرح کی گناہ سے رہیت مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی اور امام پاک ہیں، پوتر ہیں، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی خراب کام نہیں کیا، اور بالکل معصوم اور پاک ہیں۔ ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں۔ اور وہ نبی بھی کہ جو بائبل کے زمانے سے پہلے ہو گئے، جیسا کہ رام اور کرشن، وہ بھی ہمارے نبی بھی تھے اور امام بھی تھے، اور ان کے زمانے کے اندر دوسرے نبی بھی تھے، جیسے کہ مولانا رام کے ساتھ شری وششٹھ جی تھے، اور مولانا کرشن کے زمانے کے اندر شری ویاس جی تھے، ان کو ہم نبی مانتے ہیں۔
دنیا کے لوگوں کو یہ چیزوں کا اتنے بہت علم کا پتہ نہیں، مگر ہمارے مذہب میں ہے۔ اور تمام نبیوں نے ایک ہی دھرم سکھایا، اور وہ یہ تھا کہ حاضر جومے کی تابعداری کرو، جس امام کا وارا ہوئے اس کو مانو۔ تمام نبیوں کا یہی خلاصہ تھا، لیکن ایک اور دوسرے نبی کے بیچ میں کبھی کبھی بہت لمبا ٹائم جاتا تھا، اس کے لیے ایسا ہوتا تھا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہر وقت ایک ہی نبی ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک زمانے میں 5 نبی اکٹھے ہو گئے، ایک نبی افریقہ میں ہوا تو دوسرا نبی کسی اور جگہ ہوا، تیسرا نبی فلسطین میں ہوا۔ اس طرح ایک وقت میں 5 نبی بھی ہوئے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول 114 ہوئے۔ 1,24,000 نبیوں میں صرف 114 رسول ہوئے، جنہوں نے ڈیولپمنٹ کے کارن سے دھرم میں، شریعت میں پھیر پھار کیا اور انہوں نے نبی شریعت دی، تو اس طرح 114 رسول ہوئے۔ رسول ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے اب کی دنیا کے اندر، اس کو جگت گرو کہتے ہیں۔ جیسے کہ مولانا وششٹھ جگت گرو تھے، مولانا ویاس جگت گرو تھے، اس طرح آج کا جگت گرو نبی محمد مصطفیٰ ہے۔ قیامت تلک یہ نبی محمد کا وارا ہے، اسی طرح سے علی کا وارا ہے۔ ہر حضر امام علی ہے، علی کا نور ہے حضر امام کے اندر، اور یہ 10 نقلم کی افطار ہے۔ اس طرح ہم لوگ نبیوں کو، جن کو ہم پیری جوت میں کہتے ہیں، اول پیر نبی محمد مصطفیٰ، یعنی اس کے بعد پیری چلی، کیونکہ جو چھیلے نبی تھے تو اس کے بعد پھر پیری جوت چلی۔ پیر جو ہیں وہ نبوت کا نور ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اچھا، ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو تھوڑی سی نبی صاحب کے جیون چرتر کی بات کروں، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے تھوڑی سی ہسٹری بھی آپ کو سکھانی، اب تک یہ سب ہسٹری ہی چلی آتی ہے۔ رسول اللہ، آپ کسی بھی مسلمان کو پوچھو یا کوئی چوپڑی پڑھو کسی مسلمان کی یا کسی اور رائٹر کی لکھی ہوئی، تو اس میں سے آپ یہ پڑھو گے کہ نبی صاحب جب 40 برس کے ہوئے تب ان کو نبوت ملی۔ ہمارے پیر صدر الدین نے کہا نہیں، نبوت تو ان کو جنم سے تھی، صرف اتنا ہوا کہ 40 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، نبوت تو جنم سے تھی۔ 40 برس کی عمر ہوئی تب انہوں نے نبوت کو ڈکلیئر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بی بی خدیجہ نے سب سے پہلے ان کو نبی مانا، چوپڑیوں کے حساب سے۔ اس چوپڑیوں میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی دوسرے نمبر میں تھے جنہوں نے نبی کی نبوت قبول کی، مردوں میں پہلے مگر نمبر میں سیکنڈ، کیونکہ پہلے بی بی خدیجہ نے ان کو نبی مانا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں، ہم علی کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ صدر الدین نے اور ہمارے دوسرے پیروں نے یہ کہا کہ نبی صاحب اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے ویٹ کرتے تھے، ٹھہرتے تھے۔ اس کے لیے علی کے نور کو ظاہر ہونے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ علی کا نور مولانا ابو طالب میں تھا، مولانا ابو طالب میں امامت کا نور تھا، اور امامت کا نور جس وقت مولانا ابو طالب حیات تھے اور حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ہم علی کو بھی بچپن سے ہی امام مانتے ہیں، تو کیا 2 میں امامت کا نور تھا جدا جدا؟ نہیں۔ اس طرف اشارہ کیا پیر صدر الدین نے، پر ہریو شاگیر باواز، یعنی نبی اور امام حضرت علی سے پہلے جو ٹائم تھا وہ ماں کے پیٹ سے امامت یا نبوت کا نور لے کے آتے تھے، مگر ڈکلیریشن بعد میں کرتے تھے۔ علی علیہ السلام سے یہ طریقہ
خلاص ہو گیا اور ابھی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ نکلا، جیسے کہ مولانا حاضر امام 19 برس کی عمر تلک امام نہیں تھے، 36 کے اندر مولا کا جنم ہے، 31 برس کی عمر میں مولانا حاضر امام کا جنم 1936 کا ہے، دسمبر کا، اور 57 کی جولائی یعنی 20 برس اور 7 مہینے تلک مولانا حاضر امام کے پاس امامت نہیں تھی۔ امامت کا جو نور تھا وہ سلطان محمد شاہ کے پاس تھا، مگر جو امام بننے والا ہے اس کا آتما بھی بہت اونچ کक्षा کا آتما ہے۔ شہزادہ کریم امام بننے سے پہلے ان کے اندر جو آتما تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا آتما نہیں تھا، ایسے کوئی نیچ کلاس کے آتما کو امامت کا نور تو نہیں سونپا جاتا نا۔ اچھی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے ان سب میں سے مولانا حاضر امام بننے سے پہلے بھی ٹاپ کلاس کے نمبر 1 آتما تھے، کیونکہ امامت ہے وہ اللہ ہے، اور سلطان محمد شاہ کا آتما اور اللہ کا نور یعنی یونیورسل سول وہ ایک ہی ہو چکے تھے، وہ ایک ہو چکے تھے، مکس ہو چکے تھے۔ اس کے لیے مولانا سلطان محمد شاہ کے اندر آتما سیپریٹ تھا اور امامت کا نور سیپریٹ تھا، نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ مولانا حاضر امام اس وقت آج دنیا میں سب سے اونچے کلاس کا آتما تھا، نمبر 1۔ جب سلطان محمد شاہ کی باڈی پیرش ہوئی، یہ امامت کا نور حضر امام کو ملا، تو حضر امام کا آتما اور وہ امامت کا نور ایک ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہی اللہ ہے، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ امام اپنی حیات میں اللہ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم حضر امام کو خدا کہتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کو نہیں، اس کا جو آتما ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو گیا ہے۔ یہ اسماعیلی مذہب کی فلسفی سمجھنی چاہیے کہ ہم لوگ کیوں حضر امام کو خدا کہتے ہیں، مگر اس چیز کو غیروں کے سامنے، دوسروں کے ساتھ جو رنگی پنگی ہیں، جن کے پاس علم نہیں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرنے بیٹھو گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس بیسک نالج نہیں ہے۔ جو نالج ہمارے پاس ہے، جو ایمان ہمارے پاس ہے، غیروں کے ساتھ، نان اسماعیلی کے ساتھ کبھی امامت کے وشے کی ڈسکشن مت کرو جب تک کہ آپ اس لائق نہیں ہو کہ آپ وہ ڈسکشن کو کنٹرول کر سکو، کبھی مت بولو۔ بس اتنا کافی ہے کہ وہ ہمارا اسپرچل لیڈر ہے، کافی بس۔ ہاں، آپ کے پاس قرآن حدیث کا، بائبل کا، گیتا کا، ایسا تمام دھرموں کا علم ہے اور آپ اس آدمی کو سنبھال سکو گے، اتنی شکتی اگر آپ میں ہے تو بڑے ڈسکس کرو۔ لیکن چھوٹے چھوٹے بچے یا جس کے پاس کوئی 10-20 گنان سے جاستی علم نہیں، ان کو کبھی غیر قوم کا آدمی ملے، تم آغا خان کو کیا مانتے ہو، ہمارا خدا ہے، تو وہ ہماری بیوقوفی پہ ہنس پڑتے ہیں، وہ ہم کو مورخ سمجھتے ہیں، مسلمان ہم کو کافر کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کاٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی شکتی نہیں اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا، اپنے ایمان کو چھپاؤ، اگر ایمان کو نہیں چھپاؤ گے اور شکتی بھی نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکیں تو ہمارے مذہب کو گالیاں ملتی ہیں، جیسے کہ غیر آدمیوں کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم تو حضر امام کو خدا مانتے ہیں، اور پھر ہم سمجھا نہیں سکتے تو وہ لوگ ہمارے مذہب کو گالیاں دیتے ہیں، ارے اسماعیلی تو کافر ہیں، اسماعیلی تو مسلمان نہیں، اسماعیلی تو بدھو ہیں، یہ تو ایسے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیروں کے ساتھ کبھی بات کرو، بس اتنی ہی، وہ ہمارا اسپرچل لیڈر ہے، ہمارا امام ہے۔ کبھی کرسچن ہے تو اس کو کہہ سکتے ہو کہ بھئی پوپ ہے نا، کس طرح تم پوپ کو مانتے ہو، ایسا ہم آغا خان کو مانتے ہیں، اس سے جاستی مانتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہو، مگر وہ سمجھ جائیں گے
یا آپ کسی سنی مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہو تو آپ اس کو بولو مولا علی امام تھے نا، اس طرح آغا خان ہمارا امام ہے، سمجھ جائے گا، چپ ہو جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، اور آگے جاؤ بھی مت، وہ تو سمجھنے کی چیز ہے، یہ بیت الخیال کی بات ہے۔ حضرت امام خداوند عالمین ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ بیت الخیال کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، اعتقاد اور یقین اور ایمان کی چیز ہے۔ اس چیز کو ایمان سے رکھو کہ مولانا حضرت امام کھرے کھر صحیح اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا ہاتھ پاؤں نہیں۔ اور وہ کیوں اللہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا آتما امام بننے سے پہلے آتما تھا، جس دن وہ امام بنا امامت کا نور اور وہ آتما ایک ہی ہو گئے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور اس میں سرو شکتی ہے، سب کچھ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، سرو شکتی ہے۔ یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ساری زمین آسمان پیدا کیا، ساری دنیا، سارا جہان، پشو پنچھی اسی نور کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ شناخت بیت الخیال کی رکھ کے، یہ سمجھ کے، یہ یقین اور ایمان رکھ کے جب ہم بندگی کرتے ہیں تو ہمارے رستے سہلے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم حضرت امام کو کیوں خدا مانتے ہیں۔ تو اس طرح شریر بدلتے رہتے ہیں، نور وہی ہے، نور مرتا نہیں، نور کو جنم نہیں، نور کو موت نہیں، نور کو بیماری نہیں، نور کو نیندر نہیں، نور کو بھوک ترس کھانا پینا کچھ نہیں، نور کوئی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ جو بال بچے ہوتے ہیں حضرت امام کے گھر میں، یہ نور کے بچے نہیں ہیں، کیونکہ نور کی اولاد نہیں ہوتی، یہ تو دنیا کی سلسلہ ہے، نورانی چیز کو دنیا کے سلسلے کے ساتھ مکس مت کرو۔ یہ حضرت امام کی شناخت ہے، اور یہی شناخت ہم کو پیروں نے کہی۔ ہمارے پیروں نے کچھ جھوٹ نہیں کہا، ہمارے پیروں نے کوئی بھی رانگ نہیں کہا، علی صحیح اللہ ہمارے پیروں نے ہم کو کہا، اور ہمارے پیروں نے ہر ایک امام کے بارے میں، جو بھی پیر تھے انہوں نے امام کو اللہ طریقے ہی ظاہر کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام اللہ کیوں ہے، یہ ہمارا مذہب ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ کا جیون آپ کبھی پڑھو، دنیا کے اندر ہزاروں چوپڑیاں ہیں نبی صاحب کے جیون کے اوپر۔ نبی صاحب کے جیون میں دو چیزیں بہت بڑی تھی، ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، دو اللہ نہیں، 10 اللہ نہیں، ایک اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز جو نبی صاحب نے جس چیز کے اوپر بڑا زور دیا وہ علی کی محبت تھی۔ دونوں ایک ہی چیز ہیں مگر جدے جدے رنگ میں۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم دو اللہ مانو، یہ مسلمانوں کو سکھایا، یہ مذہب کی چیز روحانی اور باطنی چیز تھی، اور ظاہر میں علی کی محبت، علی سے پریم کرو، علی سے پریم کرو۔ جو علی سے پریم کرے گا وہ آدمی اللہ سے پریم کرے گا۔ جدے جدے شرطوں اور طریقوں سے علی کی محبت سکھاتے رہے۔ علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، علی کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ جو علی کو راضی کرے وہ اللہ کو راضی کرے، جو علی کو ناراض کرے وہ اللہ کو ناراض کرے۔ یہ سب باتیں لوگوں کو بتاتے رہے۔ کیوں پردہ رکھا؟ کیونکہ علم کم تھا، جاہل لوگ زیادہ تھے، اگنورینس بہت تھی، اور اس کے علاوہ عربوں کے اندر اتنا حسد تھا ایک دوسرے کے لیے کہ وہ اپنے سے کسی کو بڑا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ 1400 برس نکل گئے اسلام کو، آج بھی عربوں کے اندر جو حسد ہے وہ کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا۔ آپ کبھی روز چھاپا پڑھو یا نیوز وغیرہ سنتے رہو اور دنیا کی ورلڈ پالیٹکس کو دیکھ رہے کر رہو تو آپ کو معلوم ہے ناصر مر گیا ایجپٹ کا، یہ ناصر جارڈن کے شہنشاہ کو، شاہ حسین کو
کتا کہتا تھا پبلک میں، اور جارڈن کا حسین ناصر کو گدھیڑا کہتا تھا، اور یہ ناصر فیصل ہے ادھر کا جو عربستان کا، سعودی عربیہ کا، وہ اس کو اونٹ بناتا تھا اور وہ اس کو گھوڑا بناتا تھا۔ یعنی یہ عربوں کے جو راجا اور پریزیڈنٹ بھی پبلک کے اندر لاکھوں آدمیوں کے بیچ میں جب یہ لیکچر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسرے بادشاہوں کو، دوسرے کنگ کو وہ لوگ گالیاں نکالتے تھے۔ کیا تھا یہ حسد؟ مٹھی بھر تھوڑے سے یہ اسرائیل ہیں، ساری اسرائیل کے اندر وسطی کتنی؟ 20.5 لاکھ کی، 2 ملین سے تھوڑے جاتی ہیں، اور ان کے آجو بازو میں 10 کروڑ 100 ملین یہ عرب ہیں، اور وہ 20 لاکھ نے، 2 ملین نے یہ 100 ملین کو مار مار کے گدھیڑا بنایا ہے۔ کچھ بھی نہیں بنتا۔ آج تک عربوں کے اندر سے حسد گیا نہیں، یہ لوگوں کے اندر یونٹی آئی ہی نہیں، 1400 سال سے نہیں آئی۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بولوں، میں کوئی پریڈکشن والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں نجومی ہوں، نہ میں پروفٹ ہوں، لیکن ہسٹری دیکھ کے، ہسٹری میں سے جو علم ملا ہے، اسرائیل میں 20 لاکھ اسرائیل میں 2 ملین میں جو طاقت ہے نا، وہ یہ 10 کروڑ میں نہیں۔ آج یا کل پرسوں کبھی بھی کوئی اور لڑائی ہوئے گی، آپ دیکھنا عرب پھر بھی مار کھائیں گے، واپس مار کھائیں گے۔ حسد کی وجہ سے اسلام خراب ہوا، برباد ہوا۔ حسد کے کارن سے اسلام کی طاقت نبڑی پڑ گئی، حسد کے کارن سے۔ ہمارے اسماعیلیوں کے ساتھ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو حسد ہے۔ پنجابی مسلمان کوئی سنی مل جاوے، بھلے اوپر سے بزنس کی خاطر ہاں ہاں کرتا رہے گا، لیکن اندر ہم سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں۔ اسناشری ہمارے دشمن، سنی مسلمان ہمارے دشمن۔ عربوں کے اندر جا کے کبھی بات کرو تو وہ بھی آپ کو ہلکی نظر سے دیکھیں گے۔ یہ سب حسد کی بات ہے، کیونکہ ہماری جو اسٹرکچر ہے جماعت کی، ہمارا جو کچھ بھی علم ہے، ہماری مانیتا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے۔ نبی صاحب نے بھی اس چیز کا دھیان رکھا کہ میرا جمائی بھی ہے اور میرا بھتیجا بھی ہے، میرے چاچے کا بیٹا کزن بھی ہے، بھائی بھی تھا، کزن بھائی، اور جمائی بھی تھا۔ اور ہر دفعہ علی کی تعریف کرے۔ سنی کتابوں کے اندر بھی یہ چیز لکھا ہوا ہے کہ منافق اور مومن کی جو اوڑکھان تھی وہ یہ تھی کہ جو علی سے پریم کرے وہ مومن، اور جو علی سے دشمنی رکھے وہ منافق۔ ایک دفعہ حضرت نبی صاحب ام ہانی کے گھر میں گئے۔ جب اس کے گھر میں پہنچے تو اس نے ایک پنچھی کا شکار ہوا تھا، نبی صاحب کے لیے اس نے رکھ چھوڑا تھا، تو اس کو پکایا اور نبی صاحب کے سامنے رکھا۔ اس وقت کوئی نہیں تھا، اور حضرت بلال سے نبی کا جو غلام تھا، نبی نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ، ساری دنیا میں جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ ہے اور پیارا ہے، تم اس کو بھیج تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ 5 منٹ نہیں ہوئے مولا علی چلے آئے۔ مولا کے ساتھ بیٹھ کے نبی صاحب نے کھانا کھایا۔ یعنی علی کی محبت جگہ جگہ بتائی، جگہ جگہ۔ غدیر کے اندر بھی علی کا ہاتھ اونچا کر کے لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارا مولا ہے، یہ تمہارا مولا ہے، اس کو راضی رکھنا تو اللہ تمہارے اوپر راضی رہے گا۔ ایک دن نبی صاحب مسجد کے اندر بیٹھے تھے، نماز شروع نہیں ہوئی تھی، بلال کو بلایا۔ مسجد میں یہ تھا کہ جیسے یہ جماعت خانہ ہے، ادھر ایک مکان تھا، دروازہ تھا، ادھر دروازہ تھا، ایسا 4-5 دروازے یہ دیوار پہ تھے، 4-5 دروازے یہ پچھلی سائڈ میں تھے، 4-5 دروازے یہ سائڈ میں تھے، فرنٹ خالی تھا، فرنٹ بالکل اوپن تھا، اور یہاں یہ قبلہ اور ممبر تھا، مگر 3-4 اس طرف دروازے، 3-4 ادھر، چاروں طرف دروازے تھے۔ اور یہ دروازے نبی صاحب کے جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبد الرحمان ابن عوف اور دوسرے ایسے۔
اس کے اندر علی اور نبی کے دروازے بھی تھے. تو یہ لوگ اپنے گھروں سے جب آئیں تو یہ دروازے میں سے نکل کے مسجد میں چلے آئیں, اور ادھر سے مسجد میں سے نکل کے دروازے میں سے نکل کے اپنے گھر چلے جائیں. ایک دن نبی صاحب بیٹھے تھے, نماز ابھی نہیں ہوئی تھی. بلال کو بلا کے کہا, جس طرح مفتی صاحب نے الواز الملانی کو بلا کے کہا کہ اناؤنسمنٹ کرو کہ بھئی زیادہ گڑبڑ مت کرو, روز کی سے زیادہ گڑبڑ ہوئی تھی گئی کال. اس طرح سے بلال کو بلا کے کہا اناؤنس کرو, اے مسلمانوں مسجد کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں سب بند کرو اور باہر سے آیا کرو, یہ دروازے یوز مت کرو, صرف میرے اور علی کے سوا اور کوئی بھی اپنے گھر کا دروازہ مسجد میں کھولے نہیں. اس نے اناؤنسمنٹ کی, لوگوں میں ہو گئی, آپس کے اندر بولنے لگ گئے. دیکھا بھائی کا دروازہ بھلے کھلا رہے, جمائی کا کھلا رہے, باقی سب کے بند ہو گئے. مسلمان نبی کے زمانے کے اندر بھی کوئی بہت اتم نہیں تھے, مگر کسی نے اٹھ کے دروازہ بند نہیں کیا. بلال کو واپس بلایا. نبی نے فرمایا, اے بلال کہو کہ اللہ کا غضب اترے اس کے پہلے دروازہ بند کر لو. بلال نے کہا, اے مسلمانوں تم کو حکم کیا گیا ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں کے دروازے جو مسجد میں کھلتے ہیں بند کرو, اس کے پہلے کہ اللہ کا حکم اترے, غضب کا حکم اترے, اس کے پہلے تم اپنے دروازے بند کرو. سب نے اٹھ کے بھاگ کے اپنے دروازے بند کر لیے. گڑبڑ ہونے لگی, نبی نے نماز شروع کی, شانتی ہو گئی نماز میں. نماز ختم ہوئی, واپس گڑبڑ ہوئی اور ایک آدمی کھڑا ہوا. کہتا, یا نبی آپ نے یہ سب کے دروازے بند کرائے, آپ نے اس کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا. سن, میں نے بند نہیں کروائے, اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ نے بند کروائے ہیں کہ تیرے اور علی کے سوا کسی کا دروازہ نہ کھلے. میرے اور علی کے سوا کوئی بھی مسجد کے اندر اسی طرح سے نہیں آ سکتا جس طرح سے کہ ہم آتے ہیں. ہم چاہیں تو جوتی لے کے آویں, ہم چاہیں تو تھوڑے کپڑے میں آویں, ہم نے بھلے غسل نہیں بھی کیا ہوئے تو بھی ہم آ سکتے ہیں, تم نہیں. یہ ڈسٹنکشن بنا دی. اس کارن سے بھی علی کے بہت سے دشمن ہو گئے. ایک دن بیٹھے تھے مسجد کے اندر بہت سے لوگ, نبی کے ساتھ کوئی صلاح سوچنا کرنے کے لیے ایک ایک کر کے جس طرح لوگ آتے تھے وہ انتظار کرتے تھے, مگر علی کے ساتھ اس طرح کا ٹیک لگا کے اور ادھر علی بھی ایسا ٹیک لگا کے آپس میں دونوں تلک 1 گھنٹے تلک گھس پھس کرتے رہے. علی اور نبی دونوں, سب لوگ بیٹھے انتظار کرتے تھے کہ علی چھوڑے تو ہم نبی سے کچھ بات چیت کریں, اور کئی لوگ اندر اندر گرم بھی ہو رہے تھے. اور کبھی چھوڑا کہ جب نماز کا وقت ہوا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ لوگ جلتے رہے اندر من کے اندر. جب نماز پوری ہوئی تو ایک آدمی نے کہا کہ یا نبی ہم اتنی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ نماز کے پہلے جائیں اور آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں, مگر آپ تو علی کے ساتھ اتنے مشغول تھے. آپ نے کہا چپ رہو, میں کوئی علی کے ساتھ بات نہیں کر رہا تھا, میں تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا تھا. یعنی اس طرح سے ایک نہیں, 2 نہیں, سینکڑوں بناؤ نبی کے جیون میں ہوئے کہ جب انہوں نے علی کی محبت, علی کی بڑائی, علی کا درجہ, علی کی طاقت ان کو سکھائی اور بتائی. نبی کے سارے جیون کے اندر علی ہی علی ہے اور کوئی دوسرا دکھتا ہی نہیں. علی. آج کا یہ ٹاپک اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو علی کے لیے بول دوں, گھنٹوں بولتا رہوں. علی کا جیون ختم نہیں ہوتا, علی کی بڑائی پوری نہیں ہو سکتی. اس علی کو نشکلنک کی اوتار کے طور پہ ہم کو پیر صدر دین نے دیا. نشکلنک یعنی معصوم, جس میں کوئی عیب نہیں, جس میں کوئی خامی, کمزوری, ویکنس نہیں, جو بالکل پیور اور ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بھی عیب نہیں, کوئی بھول نہیں, کوئی گناہ نہیں, اس کو نشکلنک کہا. اور ہم اسماعیلی اور دوسرے شیعہ بھی امام کو نشکلنک مانتے ہیں.
اور ہم ایک سنسکرت بھاشا کا شبد یوز کرتے ہیں اور اس کے عربی ہے معصوم. جس طرح سب نبیوں کو معصوم مانتے ہیں اس طرح ہم اس کو بھی معصوم مانتے ہیں. یہ ہے مولا علی کی اور نبی کی آپس کے اندر جو کچھ بھی تعلق کی بات تھی. ہم اسماعیلیوں کی درشٹی میں تو نبی صاحب 30 برس کے ہوئے مولا علی کا جنم ہوا. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہے. رونا ہی چاہیے. اگر بچہ نہیں روئے تو وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے گا. کارن کہ جو روئے نے 1 گھنٹہ تو میں نے بہت کہہ دیا، شاید 10 منٹ میں مر جاتا. روئے گا نہیں، سانس نہیں لیتا، اس کے پھیپھڑے بند ہیں، وہ شاید 10 منٹ بھی نہیں نکالے. کئی بچے پہلے ایسا مر جاتے تھے کیونکہ اتنا علم نہیں تھا. تو مڈ وائف یا ڈاکٹر جو ڈیلیوری کراتے ہیں وہ اسی وقت جو بچہ نہیں روے، حالانکہ بچہ پوری طرح جنمتا بھی نہیں اور رونا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو بچہ نہیں روے تو اس کے 2 پاؤں پکڑ کے اس کو اوندا کرتے ہیں اور پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں. اس کو بہت زور سے نہیں، اتنا مارا جائے کہ اس کو ایسا سانس نہ لے. ایسا جو مارے نا تو پھیپھڑا ایسا ہوتا ہے تو اس کی ہوا اندر جاتی. اور کبھی اس میں پھیپھڑے کی نالی میں ٹیوب میں کوئی ایسا کچرا بچڑا ہوئے تو اوندا کرنے سے وہ نکل جاتا ہے، لکوڈ نکل جاتا ہے اور ایسا مارنے سے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ جیتا ہے. مولا علی کا جنم ہوا، مولا روئے نہیں، بالکل روئے نہیں، مگر سانس لیتے تھے. اس کے لیے دھپا مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. آنکھیں تو بند ہوتی ہیں، ان کی بھی آنکھیں بند تھیں. بعض بچے جنم کے تھوڑے دیر کے پیچھے جب اندھیرا ہوتا ہے تو آنکھیں کھولتے ہیں، لائٹ میں آنکھیں نہیں کھول سکتے. 3 دن تک مولا نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، ماں کی دھاون بھی نہیں لی، روئے بھی نہیں. تو فکر ہوئی ماتا فاطمہ کو. مولا علی کی ماں کا نام فاطمہ تھا، ان کی گھر والی کا نام بھی فاطمہ تھا، بی بی فاطمہ بنت رسول، اور ماں کا نام تھا فاطمہ بنت اسد. حضرت اسد جو تھے وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی آپ کے چاچا تھے. ان کی بیٹی تھی، دادا کی بیٹی، دادا کے چاچا کی بھائی کی بیٹی، حضرت ہاشم کی اولاد میں سے. تو بنت فاطمہ بنت اسد نے ماں نے بہت غم کرنا شروع کیا. پہلا بچہ تھا، رونے لگی. تو نبی صاحب گھر میں داخل ہوئے. اس وقت مردوں میں کوئی گھر میں تھا نہیں، عورتیں ہی عورتیں تھیں. نبی صاحب باہر سے گھر میں آئے تو ایک نوکرانی نے بھاگ کے نبی کو کہا کہ آپ کو معلوم ہے 3 دن ہوئے ماتا فاطمہ کے گھر میں بچہ ہوا ہے. ایسا؟ چلو مجھ کو دکھاؤ. تو لے گئے. حضرت علی کو اٹھا کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا. ماتا فاطمہ کہتی ہیں محمد نہ یہ روتا ہے، نہ دھاون لیتا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں، مردے کی طرح پڑا ہے. رسول اللہ نے جیسے ہی ہاتھ میں اٹھایا مولا علی نے آنکھیں کھول دی. دونوں کی آنکھیں ملی. مولا علی ہنس پڑے. نبی صاحب نے کس کیا اور کان کے اندر ایک کان میں بولے اللہ اکبر اور دوسرے کان میں بولے السلام علیک یا علی. علی کا نام نبی نے رکھا. پھر رسول اللہ نے ان کو اونچا کیا اور اپنی جیب مبارک علی کے منہ میں ڈال دی اور حضرت علی رسول اللہ کی جیب چوستے رہے. یہ پہلی چیز تھی جو دنیا کی حضرت علی نے کھائی. یہ سارا کتاب جو میں نے کہا ہمارے گنانوں میں ہے. اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں دوسری کتابوں میں پبلک کے اندر ملتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سارے لیکچروں میں
بیسک چیزیں گنانوں کے اوپر پیروں کے آدھار سے ہی کہتا ہوں. مولا علی نے حضرت نبی کی زبان کو چوسا، ہنس بھی پڑے تھے، آنکھیں بھی کھول کے ایک دوسرے کی ملاقات کر لی. گنان کے اندر پیر نے فرمایا کہ جب ہی اپنی جیت مولا علی کو دی تو ایک دوسرے نے جو نورانی بھاشا گفتگو کرنی تھی وہ کر لی. یہ کانٹیکٹ تھا، ٹیلی فون کی طرح کا کانٹیکٹ تھا. حضرت علی آہستہ آہستہ جوان ہوئے، بہت طاقت والے تھے. بہت غیر لوگ بھی، سنی مسلمان تو ٹھیک، لیکن جو یورپ کے رائٹرز وغیرہ ہیں یا یہودی رائٹرز ہیں وہ بھی علی کی شاریرک طاقت کو بھی بہت عجائبی بھری نظر سے دیکھتے ہیں، بہت عجائبی بھری نظر سے، اور مانتے ہیں کہ بھلے کو ویدس کے حساب سے یا بائبل کی اور سٹوریز کے اندر ہم سیمسون کی بہت بڑی طاقت کو سنتے یا دیکھتے ہیں، لیکن علی کی طاقت بہت اونچی تھی. بھلے انہوں نے ڈیوڈ کی طاقت کا بھی بہت ذکر کیا ہے، مگر علی کی طاقت تو نورانی طاقت تھی. مولا علی سنگھنے قد کے تھے، ان کا قد 5 فٹ کا تھا، بڑی ہیوی باڈی تھی، اور چھوٹی عمر سے ان کی پیشانی کے اوپر بال نہیں تھے، سائڈ میں بال تھے. بہت سے جو ٹالیے ادھر بیٹھے ہیں ان کو یہ سن کے خوشی ہوگی میری طرح بھی کہ بھئی مولا علی بھی ٹالیے تھے، فکر مت کرو. مولا علی بہت طاقت والے تھے. 10 برس کی عمر ہوئی، اب مولا دنیا بھانے نبی صاحب کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. دنیا بھانے ایک باڈی گارڈ کی طریقے یا ایک رکشک کے طریقے ابھی 10 برس کی عمر میں مولا تیار ہو گئے تھے. 10 برس کی عمر کے اندر بڑے بڑے 20-20, 30-30, 40-40 برس کی ایکسپیرینس والے پہلوان اور ریسلرز کو مولا 10 برس کی عمر میں گرا دیتے تھے. سارے دنیا کے اتہاس میں کمپلیٹ منشیہ ہسٹری آپ لے لو، کوئی نہ کوئی آدمی جو بہت بڑا بڑا طاقت والا یا ایسا تھا کبھی نہ کبھی ہار گیا، لیکن ایک حضرت علی کی ویکتی ہے کہ ان کے سارے جیون میں حضرت علی کو کوئی جیت نہیں سکا. آپ کو دنیا میں اور کوئی نہیں ملے گا، ہسٹری میں ایسی کوئی دوسری ویکتی نہیں، ایک علی کی ویکتی ہے. جب مولا 10 برس کے ہوئے اور شاریرک رکشا کرنے کے لائق بن گئے، تب نبی صاحب نے اپنی امامت ظاہر کی، نبی صاحب نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا اور مولا علی کی مدد سے اسلام پھیلایا. یہ ہم اسماعیلی مانتے ہیں. اور دیکھو ہسٹری میں کہ مولا علی نے ہمیشہ نبی کی رکشا کی. بڑی بڑی لڑائیوں میں مولا علی جاتے رہے. صدر دین نے کہا کہ 1.25 لاکھ راجے مارے حضرت علی نے. 1.25 لاکھ راجے، کتنے راجے تھے وہ زمانے میں؟ آپ عربوں کی ہسٹری پڑھو، 200-250 آدمیوں کا قبیلہ ہوئے، اس کا جو چیف آدمی ہوتا تھا اس کی شکتی راجا جیسی تھی، اس کا حکم فائنل. 200-250 آدمیوں کے کٹمب کا جو قبیلہ ہوتا تھا اس کا ہیڈ مین راجا کے طور پہ، اور اس کی چھوٹی سی ٹیریٹری ہوتی تھی، وہ خود ہی اپنی ٹیریٹری باندھ لیتے تھے اور اس کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں. جس طرح جانوروں کے اندر ہوتا ہے اس طرح عربوں کے اندر تھا. اور یہ سب جو قبیلوں کے ہیڈ تھے ان کو پھر صدر جی نے راجا کے لقب سے ظاہر کیا. ایسا 1.25 لاکھ راجے 1.25 لاکھ قبیلوں کے ہیڈ کو مار کے، یعنی ان کے ساتھ لڑے. وہ لڑنے آتے تھے، دشمنیاں ہوتی تھیں. نبی کی اور اسلام کی رکشا کرنے کے لیے علی مرتضیٰ لڑے. حضرت علی کی عمر 22 برس کی تھی. 22 برس کی عمر کے اندر ایک عورت جو بڑی پہلوان تھی، اس کا نام تھا حنیف بنت حنیف، اور اس کا خود کا نام بھی حنیفہ تھا.
جن کا بیٹا بعد میں ابو حنیف ہوا، بڑی طاقت والی عورت تھی، ریسلر تھی، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ جو مرد میرے سے کشتی کر کے جیت لے مجھے، میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ بڑے بڑے راجوں کے بچے آتے تھے، بڑے بڑے طاقت والے بڑے بڑے لوگ آتے تھے، جب کشتی کرے، ریسلنگ کرے، اس کے ساتھ ہار کے شرمندہ ہو کے چلا جاوے۔ اس کی عمر بڑی ہو گئی، لگ بھگ 30 برس کی ہو گئی، اور روئے ہر وقت کہ میں نے یہ کیسی قسم کھائی کہ کوئی دنیا میں مرد مجھے جیت نہیں سکتا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ دیکھ، علی نام کا ایک آدمی ہے، تو اس کے پاس کیا؟ نام سن کے آئی، گام کے باہر ملاقات ہوئی ایک آدمی سے، اس کو پوچھا کہ بھئی علی نام کا کوئی ادھر آدمی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ ٹھکانا بکانا پوچھ کے علی کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ دیکھو یا علی، میں نے ایسا سنا ہے کہ تم بڑے طاقتور ہو، مگر دکھتے تو بہت چھوٹے اور ٹھنگنے کمزور جیسے، مگر خیر طاقت کا پتہ نہیں۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جو مرد مجھے جیت لے میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ ابھی میری اتنی بڑی عمر ہو گئی، ساری دنیا کے اندر کوئی مجھے جیت نہیں سکا، تو میں ابھی آزمانے آئی ہوں کہ تم میرے سے لڑو۔ مولا ہنس پڑے، کہا میرے گھر میں تو بیوی ہے، بیوی فاطمہ تھی، اس کی حیاتی تلک، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیچاری چپ رہی۔ بہت برسوں کے بعد جب بی بی فاطمہ گزر گئی، کیونکہ بی بی فاطمہ کی حیاتی تلک مولا نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور وہ بیٹھی رہی، پھر اس کے ساتھ کشتی کی اور مولا اس کو جیت گئے۔ اس کے ساتھ مولا نے شادی کی اور اس کے پیٹ سے ابو حنیف پیدا ہوئے۔ ابو حنیف مولا علی کے بچے تھے، ان کا نام تھا محمد۔ جنگ صفین جب تھی، معاویہ کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی، تو محمد کو مولا علی نے علم دیا، یعنی فلیگ دیا، اور تلوار دے کے کہا کہ جاؤ لشکر میں جا کے لڑو۔ تو محمد ابو حنیف حضرت علی کے بیٹے تھے، وہ جب گھوڑا لے کے گئے تو ان کی سپیڈ اتنی نہیں تھی، بیچ میں سے واپس بلایا، اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور اس کے سینے پہ جھپا مارا مولا علی نے کہ تیری ماں کے فیملی کی وجہ سے تیرے اندر یہ کمزوری ہے، وگرنہ ہاشمی خون ایسا نہ ہوتا۔ دیکھ اس طرح سے لڑتے ہیں۔ مولا بیٹھے گھوڑے پہ، جو علم تھا فلیگ، اس کو یہ گھٹنے کے ساتھ گھوڑے کی پیٹھ کے ساتھ دبایا، دو ہاتھ میں تلواریں لی، گھوڑے کی لگام منہ میں رکھی مولا نے، اور بجلی کی طرح الیکٹرک کی سپیڈ سے دونوں طرف تلوار مارتے مارتے لشکر میں سے اس طرح سے نکل کے ادھر چلے گئے، واپس اسی طرح سے چل کے آئے اور محمد کو کہا اس طرح لڑائی کرو۔ تو علی علیہ السلام کے جیون کی، نبی کے جیون کی بے حساب باتیں ایسی موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی نے علی کی محبت اور عزت سکھائی، دوسرا یہ کہ علی کے جیون کے بناؤ اس قسم کے ہوئے کہ جو لوگوں کے دل میں حسد پیدا کرتے رہے۔ یہی حسد تھا کہ نبی صاحب کی جب آنکھیں بند ہوئی تو اصحابوں نے حسد کے کارن سے حضرت علی کو خلافت پہ بیٹھنے نہ دیا، لیکن امامت چالو رہی، قیامت تک چالو رہے گی۔ خلافت دنیا کا راج آتا بھی ہے جاتا بھی ہے، ہمارے اماموں نے بہت دفعہ راج کیا اور بہت دفعہ راج چھوڑ بھی دیا، اور انشاءاللہ پھر بھی کبھی راج آئے گا۔ یہ تو اماموں کی ذات بنتا چلا آیا، مگر امامت کا سلسلہ قیامت تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آج ہی مجھے ایک لڑکے نے سوال کیا، کہنے لگا کہ ایسا ہوئے کبھی کہ ہمارے امام کے گھر میں لڑکی آوے تو کیا؟ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا، لڑکیاں بھلے ہوئے مگر لڑکا ضرور ہوگا، کیونکہ امامت قیامت تک چلے گی۔ اسی کارن سے اس ناشری مولانا امام جعفر صادق کے بعد ہم سے جدا پڑ گئے، اور اسی کارن سے ہمارے بعد یعنی 18ویں امام کے بعد یہ بوہرے بھی جدا پڑ گئے، مگر ان کی لائن بند ہو گئی، بچہ نہ ہوا۔ اس ناشریوں کے 11ویں امام حسن عسکری
کہ گھر میں کوئی بچہ نہیں، چھوکری بھی نہیں، چھوکرا بھی نہیں. انہوں نے کہا چلو امام غائب ہو گیا. اور بہروں کے امام عامر کے گھر کے اندر لڑکی کا جنم ہوا. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو شرم کے مارے بول نہ سکے تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلو بھائی امام طیب غائب ہو گئے. ہمارے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوئے گا. امام کے گھر میں لڑکا ہوگا اور ضرور ہوگا، تاکہ امامت قیامت تک چالو رہے اور رہے گی. امامت کا یہ سلسلہ ہے جو ہم آج تک مانتے چلے آئے ہیں. انشاءاللہ میں یہ نبوت اور امامت کے چیزوں کو میں نے آپ کا تھوڑا آپ کے سامنے رکھا. کل سے میں آپ کو واپس تھوڑی سی اور ہسٹری بیان کرنے کے بعد مذہب کی چیزوں کے اوپر لے کے آؤں گا. اور آج یہاں ہم لیکچر بند کرتے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے لے، حقیقتی سمجھ دے لے، فرمان بردار مومن بناوے، دن دنیا میں نیک مرادیں پوری کرے، اپنی چھتر چھایاں پناہ میں رکھے، اور ہر دنیا دین کی اچھی چیزوں میں برکت دے دے. ظاہر باتوں کی دار نصیب کرے.